پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے اور مجوزہ معاہدے کے اعلان کے بعد عالمی توانائی منڈی میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور خام تیل کی قیمتوں میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق برنٹ کروڈ 3.8% کمی کے بعد $84.02 فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل 4.1% کمی کے ساتھ $81.40 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں متوقع ہے اور پاکستان نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے اہم سفارتی کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو گئی، جس کے بعد عالمی منڈیوں میں مزید مثبت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جن کے مطابق امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی، جبکہ ایران کی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر عائد پابندیاں بھی معطل کر دی جائیں گی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کی شق شامل ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب فراہم کریں گے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے، جبکہ امریکہ پیشگی طور پر $12 ارب جاری کرے گا۔ مسودے میں حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کرانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ امریکی ریاست میسوری میں ایک المناک فضائی حادثے میں اسکائی ڈائیونگ ٹیم کا طیارہ پرواز کے فوری بعد گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں سوار تمام 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ کینساس سٹی کے قریب بٹلر میموریل ایئرپورٹ پر پیش آیا، جہاں طیارے میں ایک پائلٹ اور 11 اسکائی ڈائیورز موجود تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق 11:30 بجے پیش آیا، جس کے بعد امدادی اور تحقیقاتی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن اور نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوران ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ایران کے ساتھ جاری سفارتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے سے متعلق تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل نیتن یاہو واضح کر چکے ہیں کہ ایران سے متعلق کسی بھی ممکنہ معاہدے میں اسرائیل فریق نہیں بنے گا اور اپنی قومی سلامتی سے متعلق فیصلے خود کرے گا۔ رابطے کو خطے میں جاری سفارتی سرگرمیوں اور ایران امریکہ مذاکرات کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔